یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ ارشاد موجود ہے کہ ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اللہ کریم نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو وہ شعور بخشا ہے کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق ذات باری کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اسے، اگرچہ ہر فرد کا معرفت کا اپنا درجہ ہے، جتنی جس میں استعداد ہے، جتنا جس کا مقام ہے، لیکن انسان میں استعداد موجود ہے۔ تا دم آخر اگر اسے ایمان نصیب نہیں ہے تو یہ استعداد دب جاتی ہے، موجود رہتی ہے، جب بھی کبھی ایمان لے آئے تو یہ پھر تازہ دم ہو جاتی ہے۔ اگر اسلام کے باہر موت واقع ہو جائے تو پھر اس کی واپسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حوالہ دیا ہے، الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہوں گے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان کی حد ہے، اوقات ہیں، حدود و قیود ہیں۔ نمازیں 5 فرض ہیں، ان کے اوقات ہیں، پاکیزہ ہونا، وضو کرنا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، بہت سی شرائط ہیں۔ رمضان الشریف کا مہینہ مقرر ہے، اوقات مقرر ہیں، حج کے دن مقرر ہیں، مہینہ مقرر ہے، عبادت کے سارے طریقے معین ہیں، ضوابط و قواعد موجود ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، اس کے قاعدے ضابطے سب موجود ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی اس کا وقت ہے، نہ کوئی حالت ہے۔ وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، گرمی ہے، سردی ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، باقی عبادات ہیں، بندہ بیمار ہو جائے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو معاف ہو جاتی ہیں، بعض عبادات ایسی ہیں جن میں کمی ہو جاتی ہے، بعض رہ جاتی ہیں عبادات، پھر قضا ہو سکتی ہیں۔ فرمایا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رہ جائے یا اس کی قضا ہو، چونکہ اسے ہمہ وقت علت دوام بغیر کسی قید کے، لباس ہے نہیں ہے، پاک ہے ناپاک ہے، وضو ہے نہیں ہے، کسی حال میں بھی ہو ذکر کثیر کرتا رہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں، جی پانی میسر نہیں تھا، وضو نہیں کر سکا، یا پتہ نہیں اور اس طرح کی چیزیں، کوئی عذر نہیں، ہر حال میں جہاں ہو، جس حال میں ہو ذکر کرو۔
اور الدمام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، بکرتم و اصیلا، صبح و شام، یعنی الدمام، ہمہ وقت۔ اس سے مقصود کیا ہے جس کی اتنی بڑی تلقین کی گئی، اتنی تاکید کی گئی کہ ہر حال میں کرو، ہمیشہ کرو؟ اذکار کی مختلف اقسام ہیں۔ عمل بھی ذکر ہے، ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق کیا جائے اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا اللہ کا حکم ہے۔ عملی ذکر ہے، زبان سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، عبادات کی جاتی ہیں، لیکن کسی میں دوام نہیں ہے۔ عملی ذکر بھی اوقات کا، معین اوقات کا محتاج ہے، زبانی ذکر بھی اپنے اوقات کا محتاج ہے۔ بندہ سو جائے، بے ہوش ہو جائے، زبان بند ہو جائے گی، اور ویسے بھی زندگی بھر کی ترجمانی زبان نے کرنی ہوتی ہے، صرف ذکر پر کہاں لگی رہے گی۔ یہ ذکر کثیر یا ذکر دوام یہ قلب کا فعل ہے۔ قلب جب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمہ وقت اور ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اتنے ذکر کی انسان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کریم نے اتنا تاکیدی حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ جو استعداد معرفت کی دی گئی ہے انسان کو، اس میں انسان میں استعداد موجود ہے، لیکن وہ استعمال تب ہو سکتی ہے، اس پر پھل تب آتا ہے، اس کے ثمرات تب مرتب ہوتے ہیں جب ذکر دوام نصیب ہو۔ مسلسل ہمہ وقت رات دن کا ذکر جو ہے وہ اسے پالش کرتا ہے، چمکاتا ہے، صاف کرتا ہے، تاکہ وہ برکات الہی اور رحمت الہی اور تجلیات الہی کو قبول کر سکے۔